ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی سبق آموز بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ پوری بات سن لیجئے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، چونکہ یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ ہم لوگ جس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ خیر والا زمانہ نہیں ہے۔ خیر القرون کے جو زمانے تھے، جو خیر کے زمانے تھے، وہ نبی علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ جو ہے وہ خیر کے زمانے تھے جو گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی زمانے آئیں گے، ادوار آئیں گے، وہ تمام کے تمام شر والے تو ہوں گے لیکن خیر والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو دین مبین پر استقامت نصیب فرمائے۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف عقائد کے لوگ ہیں، ان کے آپس میں بہت سارے معاملات میں اختلافات بھی ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے، ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس بات کے اوپر دنیا کے تمام مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ، تمام عقائد کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ معاملہ برحق ہے، سچ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، اس بات پر سب کا یقین ہے، اس بات کو سب مانتے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے انسان کی موت، انسان کی موت، کہ انسان نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ موت کے ساتھ جس نے بھی ٹکر لیا ہے وہ پاش پاش ہوا ہے، موت کی جیت ہوئی ہے، دوسرے کی ہار ہوئی ہے۔ موت کی جیت، زندگی کی ہار، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اسے کیسے یقین ہوتا ہے کہ میں مر چکا ہوں؟ یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کہ انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ چاہے ڈراؤنا خواب ہے چاہے یہ اچھا خواب ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ خواب ہے، میں بیدار ہو جاؤں گا، یہاں سے اٹھ جاؤں گا، جیسے ہم اکثر خواب دیکھتے رہتے۔ تو موت بھی ایسے ہی کیفیت ہوتی ہے، جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ ڈراؤنا خواب ہے، میں جلد ہی اٹھ جاؤں گا، لیکن جب وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو یہاں پہ مٹی کے اوپر اس کا ہاتھ لگتا ہے، یہاں مٹی کے اوپر پتھر کے اوپر ہاتھ لگتا ہے، تو حیران و سرگردان ہو جاتا ہے، وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس بیابان کے اندر اکیلے تنہا اس اندھیری رات میں، اس بیابان میں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہاں کس نے چھوڑا ہے؟ وہ شور مچانا شروع کرتا ہے، وہ اپنے ابو کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے، اپنی امی کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو پکارنے لگ جاتا ہے کہ مجھے بچائے، مجھے یہاں سے نکالے، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے آپ نے کہاں چھوڑا ہے، میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مرنے لگا ہوں، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے پاس آئے، لیکن اس کی آواز کسی کو نہیں جاتی، کوئی شخص، کوئی انسان اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ جی ہاں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے جسے ہم اگنور کر رہے، جس کو ہم بھلا بیٹھے۔ تو اسی اثناء میں جب وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، وہ رب کو پکارنا شروع کرتا ہے، یا اللہ، یا رحمان میری مدد کیجیے، یا اللہ مجھے بچا لیجیے۔ اسی اثناء میں اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق فرشتے نکل آتے ہیں۔ اگر وہ انسان باکردار تھا، نمازی تھا، نیک تھا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار تھا، جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، زنا کار نہیں تھا، شراب پینے والا نہیں تھا، دھوکہ دینے والا نہیں تھا، بندوں کے حقوق کھانے والا نہیں تھا، فحاشی اور یعنی کے کام کرنے والا نہیں تھا، اللہ کا فرمانبردار شخص تھا، تو اللہ پاک دو فرشتوں کو، جنت والے فرشتوں کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، جن کے پاس جنت کا لباس، جن کے پاس جنت کے خوراک، وہ ایسی خوراک، ایسی نعمتیں جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، انسانی آنکھ نے جنہیں دیکھا نہیں ہوگا، انسانی دماغ میں ان کا تخیل پیدا نہیں ہوا ہوگا، انسانی دل کے اندر ان کا وہم و گمان نہیں آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں دے کر اللہ بھیجتا ہے کہ میرے مہمان کا اکرام کیجیے۔ جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے خوشبوئیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہے، فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا،
فرمانبرداری میں زندگی گزار کے آئے ہو تو اس کا بدلہ آپ جنت کی صورت میں، ان نعمتوں کی صورت میں لے لیجئے۔ دنیا میں تو تکلیفیں آتی تھی، اب کوئی تکلیف نہیں آنے والی، لہٰذا وہ خوش قسمت انسان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اگر وہ انسان بدبخت تھا، وہ عورت، وہ مرد، وہ جوان، وہ بوڑھا، وہ بچہ اللہ کے رسول کا نافرمان تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، زنا میں مشغول رہتا تھا، بے حیائی عریانی کے کام کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں کرواتا تھا، پیٹھ پیچھے چغلیاں کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، بندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، تو دو جہنم کے فرشتے اس کے سامنے حاضر ہوتے جن کی شکلیں انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ وہ آتے ہی اسے ڈرانا شروع کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہی وہ چیخ اٹھتا ہے، پکارنے لگ جاتا ہے، یا اللہ مجھے بچا لیجیے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی ہے، اپنی زندگی تو نے اپنی مرضی سے گزاری ہے، تو اب اس کا بدلہ جو ہے جہنم کی صورت میں، عذاب کی صورت میں تمہارے سامنے پیش ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ یہ قبر کی زندگی اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے فرمانبرداری میں گزاریں گے تو جنت ہمارے لیے جنت کا باغ، قبر جو ہے ہمارے لیے جنت کا باغ، اگر ہم نافرمانی میں گزاریں گے تو جہنم کا گڑھا۔ اب ہم خود سوچیں ہم اس قبر کو کیا بنا رہے ہیں اور اس قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ قبر جو ہے وہ عمل کا صندوق ہے، جو عمل ہم کریں گے اس صندوق میں جمع ہوتا جائے گا۔ جیسے ہم باکس کے اندر پیسے ڈالیں گے، مہینے بعد کھولیں گے پیسے ملیں گے، کچھ نہیں ڈالیں گے مہینے بعد کھولیں گے کچھ نہیں ملے گا۔ قبر عمل کا صندوق ہے، جتنے عمل، تلاوت، نماز، ذکر اذکار، اچھی باتیں، بھلائی کی باتیں جتنی کریں گے قبر میں جمع ہوتے جائیں گے۔ جیسے ہی مریں گے قبر میں جائیں گے، قبر کا دروازہ کھلے گا، وہی اعمال ہمیں جنت کی صورت میں، نعمت کی صورت میں واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو دین مبین پر استقامت نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے گزارش درخواست ہے اسی طرح کی مفید باتوں کے لیے، مسائل وظائف کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، موٹیویشنل بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔